بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک آدمی گھر میں بیوی اور بچوں کے شور سے تنگ تھا۔ اسے اپنے گھر میں سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ صبح کا ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاتا اور ایک ندی کے کنارے سکون کی تلاش میں بیٹھ جاتا، اور رات کو اس وقت گھر آتا جب سب سو جاتے۔ وہ گھر سے تنگ آ چکا تھا۔ کئی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، مگر پھر رک جاتا۔ اس نے اپنے ایک قریبی دوست کو بتایا کہ مجھے گھر میں بیوی بچوں کے شور سے نفرت ہے۔ بیوی ہر وقت بچوں پر چلاتی رہتی ہے اور بچے بھی ہر وقت شور کرتے ہیں۔ میں سکون کی تلاش میں ہوں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ سکون مل جائے۔ اس کا دوست اسے ایک بابا جی کے پاس لے گیا۔ جب وہ بابا جی کے پاس پہنچ گیا تو بابا جی نے کہا، تم سکون کی تلاش میں ہو؟ آدمی نے کہا، جی سکون چاہیے جو کہ گھر میں موجود نہیں۔ بابا جی نے کہا، تم ایک بیماری میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے تمہیں سکون نہیں ملتا۔ میں تمہارا علاج کروں گا، مگر ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ میری کسی بات کا انکار نہیں کرو گے۔ آدمی نے کہا، مجھے شرط منظور ہے۔ بابا جی نے کہا، گھر میں مرغا ہے؟ آدمی نے کہا، نہیں مرغا بابا جی، مرغا نہیں ہے۔ بابا جی نے کہا، ایک مرغا خرید لو اور 2 دن بعد میرے پاس واپس آنا۔ آدمی نے مرغا خرید لیا۔ مرغے نے بے وقت اذان دینا شروع کر دی۔ آدمی کی نیند خراب ہونے لگی۔ وہ 2 دن بعد بابا جی کے پاس آیا اور کہا کہ مرغے نے تو میرا سکون زیادہ خراب کر دیا ہے۔ بابا جی نے کہا، گھر میں کتا ہے؟ آدمی نے کہا، نہیں کتا تو نہیں ہے۔ بابا جی نے کہا، ایک کتا خرید لو۔ آدمی نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کتا بھی خرید لیا۔ کتا بھی ہر وقت بھونکتا اور آدمی اس کے بھونکنے سے بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اور 2 دن کے بعد آدمی نے بابا جی سے کہا، بابا جی آپ یہ میرا علاج کر رہے ہیں یا مجھے زیادہ بیمار کر رہے ہیں؟ میرا تو جینا حرام ہو گیا ہے۔ بابا جی نے کہا، ایک گدھا بھی گھر میں رکھ لو، بہت کام آئے گا۔ آدمی نے گدھا بھی گھر میں رکھ لیا۔ مرغا، کتا، گدھا، ان تینوں کے شور سے پورا محلہ تنگ آ چکا تھا۔ سب محلے والے آدمی کے دروازے پر جمع ہو گئے اور کہا کہ تم نے ہمارا سکون برباد کر دیا ہے۔ آدمی بابا جی کے پاس گیا اور کہا کہ اب تو میرا محلے میں رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بابا جی نے کہا، گدھے سے جان چھڑا لو، بہت سکون ملے گا۔ آدمی نے جاتے ہی گدھے کو آدھی قیمت میں بیچ دیا۔ اب آدمی کو محسوس ہوا جیسے شور میں کافی کمی پیدا ہو گئی ہے۔ اس رات نیند بھی زیادہ آئی۔ دوسرے دن جب وہ بابا جی کے پاس گیا تو اس نے کہا، کتے سے بھی جان چھڑا لو۔ آدمی نے کہا کہ کتا تو گھر کی رکھوالی کرتا ہے اور بچے بھی اس سے کافی مانوس ہو چکے ہیں۔ بابا جی نے کہا کہ جیسے کہا ہے ویسے ہی کرو۔ آدمی نے کتے کو بھی گھر سے کہیں دور چھوڑ دیا۔ اب تو اسے کافی گھر میں سناٹا محسوس ہونے لگا۔ اب وہ بابا جی کے پاس گیا تو بابا جی نے اسے کہا، مرغے کو بھی حلال کر دو۔ آدمی نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں مرغے کی اذان سے صبح کی نماز پڑھتا ہوں۔ بابا جی کے کہنے پر اس نے مرغے کو بھی ذبح کر دیا۔ اب آدمی کو بیوی اور بچوں کا شور محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ جب بابا جی کے پاس گیا تو بابا جی نے اس سے کہا کہ اب بیوی کو بھی کچھ دن میکے چھوڑ کے آؤ۔ تو آدمی نے چلا کر کہا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ گھر میں پہلے ہی سناٹا ہو چکا ہے،
میرا اس سناٹے سے دم گھٹنے لگا ہے۔ اس سناٹے کی وجہ سے میرا سکون ختم ہو چکا ہے۔ تب بابا جی نے کہا، یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سکون کا تعلق شور سے نہیں، نہ ہی سناٹے سے ہے۔ سکون تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جس نے اپنے اندر کے سکون کو محسوس کر لیا تو سمجھو وہ کامیاب رہا۔ کوئی انسان سکون حاصل کرنے کے لیے نیند کی گولیاں لیتا ہے، اور کچھ لوگ سکون کی خاطر خوبصورت ممالک کی سیر کو نکل جاتے ہیں، مگر پھر بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جو بھی دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو وہ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر پاتا، اور جس کا دل اللہ کی یاد سے منور ہو تو اسے شور یا سناٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا مگر اس کا سکون اپنے پاس رکھا، اور فرمایا کہ یاد رکھو سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور جب مر جائے تو اس کے جنازے پر شرکت کرے۔ جب وہ اسے اپنی ضرورت یا دعوت کے لیے بلائے تو وہ اس کی پکار پر لبیک کرے، اور جب اس سے ملاقات کرے تو السلام علیکم کہے۔ جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور اس کی غیر حاضری یا موجودگی میں ہر موقع پر اس کی خیر خواہی کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں قسمت میں لکھی ہوتی تو اپنے بندوں کو دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اس لیے ناممکن کو ممکن بنانے والی صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمارا دل اپنی یاد سے منور کر دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔